کوئی تنگی نہیں اس بارے میں، جو مناسب نظر آئے وہ کر. نہیں مولانا، تسبیح والی بات تو ہم اس طرف نہیں لے جا سکتے، کیونکہ یہ چیز تو وہاں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھی، لیکن نماز کے تو اس طرح کے طریقے ان کو پیش آئے ہوں گے اپنی زندگی کے اندر بے شمار دفعہ، کہ بے خیالی میں ہم مسجد میں جاتے ہیں، میں اور آپ گئے، آپ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی امام بن جاتے ہیں، آپ امام بن جائیں میں مقتدی ہوں، تو پھر وہاں یہ مسائل پیش آتے ہیں. ہاں نہیں، پھر مسئلہ کھلا چھوڑا نا دین نے، کہ امام آگے بڑھ جائے وہ بھی ٹھیک ہے، مقتدی پیچھے ہٹ جائے وہ بھی ٹھیک. افضل کیا ہے؟ اور اگر تین ہی ہونا تو پھر بے شک وہاں تینوں ہی اکٹھے رہنا، ایک ادھر کھڑا ہو جائے، ادھر درمیان میں امام رہے. تو یہ بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کرتے تھے کہ تین کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، چار ہو جائیں گے نا تو پھر بات ہے، تینوں کی کوئی بات نہیں، ایک ادھر درمیان میں گنجائش سارے مسئلوں کی. مولانا یہ تو وہاں ہوگا نا کہ جہاں پکا یقین ہے کہ چوتھا نمازی نہیں آئے گا. نہیں، چوتھا آئے گا تو پتا چلے. اب تو تین ہی ہے نا. آپ نہیں، گھروں کے اندر تو اندازہ ہوتا ہے نا کہ اب اور ہے کون سا جو آئے گا ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے. وہاں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ امام کے دائیں بائیں کھڑا ہوا جا سکے، لیکن اگر پبلک پلیس ہے، مسجد ہے، تو وہاں تو یہ ہو سکتا ہے کہ چوتھا پانچواں چھٹا آدمی بھی تشریف ہو سکتا ہے. تو جب وہ ہو سکتا ہو جائے گا نا، آ ہی جائے گا، چلے جائیں گے دونوں پیچھے ہٹ جائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. سارا جماعت دوسری جائز ہے والا ناجائز ناجائز نہیں کرنی چاہیے. اچھا ہاں بالکل، یہ صرف وہاں کرنی چاہیے جہاں لوگ آتے جاتے ہیں. یہ موٹر وے پہ ہو سکتی ہے مولانا، کوئی بات سن لینا. بس اسٹاپ وغیرہ کے مسافر اسٹیشنوں پر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جہاں مسجد کا امام مقرر ہے، اذان ہوتی ہے جماعت، وہاں شرارت شروع ہو جائے کہ کچھ آئے انہوں نے کر لی، دوسرے کر لی، تو جماعت کیا رہی؟ انتشار ہی ہو گیا. چلو تسی قرآن و حدیث کی روشنی، قرآن و حدیث سے یہ پتہ چلتا کوئی جماعت نہیں دوسری ہوئی. مولانا فرما رہے ہیں کہ اگر تو مسجد باضابطہ ہے، وہاں امام اور مقتدی ہیں، تو پھر تو ایسا جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ موٹر وے پر یا کسی ایسی جگہ پہ جو داری اڈے کی مسجد ہے، جیسے جیسے لوگ آئیں گے اپنی جماعت کراتے جائیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہاں کیا دلیل ہے؟ جیسے امام ابن علامہ البانی فرماتے ہیں، سوئی کے ناکے میں سے گزارتے ہاتھی، کہ آدمی آیا اور آپ نے کہا کون ہے جس کو نیکی دلائے؟ حضرت صدیق کھڑے ہو گئے. وہ کہتے ہیں ایک نفل پڑھنے والا فرض والے کے ساتھ کھڑا ہو گیا. کوئی دکھاؤ نا، فرض پڑھنے والے آئے انہوں نے جماعتیں کی، کوئی بھی. السلام علیکم. تو ایسی باتیں نہ کریں جس سے جماعت نہیں بلکہ گڑبڑی گڑبڑ. دو آئے جو انہوں نے اپنی نماز پڑھی، پھر دو آئے، کیا اذان دینے کا فائدہ؟ بے بسی ہو جائے تو کبھی پھر ٹھیک. جی السلام علیکم. جی مولانا جی حج کے متعلق ایک سوال ہے کہ کر لیں اور وقت ختم ہو. حج کن حالات، سہولیات، آسائش میں فرض ہوتا ہے؟ یعنی کاروباری حالات یا بچوں کی شادی کے فارغ ہو کر یا حقوق العباد سے فارغ ہو کر فرض ہوتا ہے؟ وضاحت فرما دیں جزاک اللہ. یہ بچوں کی شادیاں اور مکان بنانے، یہ کرنا، ان باتوں کا دین میں کوئی مقام نہیں. ان کی وجہ سے حج کو ٹالنا، اپنے آپ کو جہنمی بنانا. السلام علیکم. جی بھائی. جی جی گل کرنی سی تھوڑے نال. جی کر لیں، سن رہے ہیں آپ کی بات. میرے نا خامد میرے ناراض ہوئے تے ناراض ہو کے انہوں نے میرے غصے دے نال کہتا کہ میں تین طلاق دے دینی ہے، میں تین طلاق دے دینی ہے. دو دفعہ انہوں نے کہا مینو. اچھا. صبح انہوں کا فون آیا سی، سعودیہ چ رہندے آ. کہندے سی کہ میں اتنے کسی مولوی نال گل کیتی آ تے انہوں نے مینو کہا کہ طلاق تہاڈی ہو گئی آ. نہیں میری بہن، اگر تو یہی انہوں نے کہا کہ میں تینوں طلاق دے دینی ہے، میں تینوں طلاق دے دینی ہے، تو دھمکی ہے دے دینی دتی نہیں. ہاں جی، انہوں نے کہا کہ اگر تو غلطی دوبارہ کی تو میں تینوں طلاق دے دینی ہے. وہ دے دینی تو ہے نا بھائی، جدو دین گے دیکھی جو اجے دیر نہیں کیا، دے دینی ہے، دتی نہیں. دتی تو ہوں میں تینوں طلاق دیتی ہے، میں تینوں طلاق دیتی ہے، ایدا کہ انہوں نے یہ نہیں کیا دے دینی ہے. تو اللہ خیر کرے نہ ہی دین، جے دین گے تو لکھی دو. یہ کلمے جو انہوں نے کہا اس سے کچھ نہیں ہوا. وہ عالم جاہل تھا جس نے یہ بات کہی. ایک طلاق بھی نہیں ہوئی، نکاح قائم ہے، بالکل آپ خوشی سے رہے، وہ آپ کا خاوند ہے، آپ اس کی بیوی ہیں. اور اگر وہ یہ بھی کہہ دیتا نا میں نے طلاق دے دی تو پھر بھی نکاح قائم ہے، کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ آدمی 1000 بار بھی کہہ دے نا، وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے، نکاح اس سے ختم نہیں ہوتا. آپ فکر نہ کریں، نکاح ٹھیک ہے. ہیلو. جی جی صاحب ایک گل اور پوچھنی سی کہ پوچھیں. میری بیٹی آ تے ایک لڑکا آ ہے غیر ہی آ، انہوں نے آپس میں قسم چک لی آ کہ یعنی کہ حلف چک لیا آ انہوں نے کہ شادی کریں گے. تے اے تسی مینوں دسو کہ ایدا کی استخارہ کی ہو سکدا اگر
ਲੜਕਾ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮੰਨਣ। लड़की के घर वाले, मेरी बहन बेवकूफ है ना, जब लड़का लड़की दोनों चाहते हैं नहीं करेंगे, या वो जहर खाकर मर जाएगी या किसी और जा करेंगे, वो बिगाड़ रखेगी, उस खामन को तंग करेगी, तलाक, वो क्या फायदा। जब करना ही है रिश्ता तो देखना तो ये चाहिए, अगर वो बच्चा ठीक है तो कर दें, क्यों नहीं निकाह करना। मतलब बच्ची पढ़ती है, बच्ची 10वीं पढ़ती है, बच्ची अगे भी पढ़ना चाहती, बच्ची पढ़ने में भी ठीक है, बच्चा 9वीं जो हटिया आया। मेरी बहन पढ़ना पढ़ाना जो है इसको दफा करें, शादी जो है ना सबसे बड़ा मसला। पढ़ते पढ़ाते मैं देखता हूँ बच्चियां तबाह हो गई, जो बुराई फैली है गर्क हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लोगों की इज्जतें लुट गई। आपसे ज्यादा कौन जानता कि स्कूलों कॉलेजों में बच्चियां जाती, वहाँ होता क्या, लोग छोड़ कर आते हैं, वो लड़कों के साथ चली जाती हैं, शाम को फिर छुट्टी से पहले आ जाती हैं। बेशुमार वाक़यात, आप किसी को भी नहीं कह सकते ये बड़ी नेक है, वहां तो क़यामत आई हुई। इसलिए बच्ची आप छोड़ें पढ़ाई को, लानत भेजें, अगर रिश्ता हो रहा फौरन निकाह करके घर भेजे, इज्जत आबरू से बड़ी ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ नहीं करना। ये सिस्टर और अबू जो है ना फिर किसी दिन सर पर रख कर हाथ रोएंगे किस्मत को, क्यों ना हमने कर दिया। अल्लाह के लिए मनाओ इनको, कर दो रिश्ता। मेरी बात माने, मैं खैर खाई की बात कर रहा हूँ। देखें बच्चा ठीक है तो बिस्मिल्लाह। मौलवी साहब एक गल हो रहा कि तुसी इस्तिखारा करके दस सकते हैं कि इन्हों का रिश्ता सही रहेगा। बिल्कुल सही है, मौलाना ने बता दिया। ये इस्तिखारे करने वाले जो है ना पर अल्लाह की लानत है। ये इनके पास कौन सा इल्म गैब है कि कल को क्या होगा। किसी से इस्तिखारा ना कराए, ना कोई कर सकता है। ये सारे कुरान के दुश्मन है। कुरान कहता कोई नहीं जानता कल को क्या होगा, ये बताते फिरते हैं। कौन किस्मत को जानता। अल्लाह के तवक्कुल और भरोसे पर अपनी अक्ल समझ भरते हैं। अगर वो लोग अच्छे हैं, बच्चा ठीक है, निकाह करें तो दुआ फिर इंशाअल्लाह करेंगे। इस्तिखारे को छोड़ें, दुआएं करेंगे कि अल्लाह बच्ची की किस्मत अच्छी करे, इंशाअल्लाह ठीक होगा। और बुला रहे मुझको निकाह पर, मैं खुतबा भी दूंगा और बच्ची के लिए दुआ भी करें, इंशाअल्लाह खैर ही खैर होगी। ये इस्तिखारे क्या करोगे फिर एक रिश्ता ना हो जाए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल मेरी यही तमन्ना, मैं कहूंगा इससे बेहतर कोई बात नहीं कि आपको रिश्ता मिल रहा है, दोनों घरों को कर दें। जी वो क्या था, आखिरी सवाल रह गया। आखिरी सवाल तो अभी आया नहीं, ये तो बच्ची। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक गल होर पूछनी थी। जी फरमाइए। मैं ना एक हाफिज सी कुरान दा, है ਉਹਦੀ उम्र को 18-19 साल। जी जी। मैं अपने बच्चे पढ़ाने वास्ते ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਪਾਰੇ ਕੇ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 18-19 ਸਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ, ਖਾਵਨ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਦੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਤ ਦਵੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹਟ ਜਾਵੇ। ना लेने से बाद आ जाए। आप ये करें, आपके पास अगर कुरान मजीद है तो सूरह यासीन निकाले, सूरह यासीन 23वां सिपारा निकाले ना। मेरी बहन या बच्ची को कहें कुरान मजीद लाए, कुरान पाक लेके आओ, कुरान पाक लेके आओ। वैसे तो मैं सुबह उठ के 3 सूरह यासीन रोजाना नहीं, जो मैं बताऊंगा ना वो करना ना, आप और छोड़ें बातें। कुरान पाक आ गया नहीं, अभी गए हुए हैं लाने के लिए। कुरान पाक जो है ना सूरह यासीन, इसका चौथा रुकू है और आयत नंबर है 65। हाँ, चौथा आयत खत्म होगी, 65वीं है तो शुरू ही है उसका अल यौमा नख्तिमु अला अफवाह। ये बच्ची को कह दें कि नोट करे, ये पढ़ना आप जुबान पर हर वक्त ये रखें। अल यौमा नख्तिमु अला अफवाह। चौथा रुकूआ किनवी आया था, आयत नंबर 65 आयत नंबर अल यौमा नख्तिमु अला अफवाह। बच्ची बताया ना मिला।